ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی، گھر کے غرور کے بنے ہوئے اور ان سب کے بیچ بازار بھرے ہوئے محل غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس، اور انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکے ہوئے گھر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی گھر محفوظ تھے۔ فرعون حرارت سے ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نظامی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے۔ اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ جب صندوق دیکھتی ہے تو اسے بلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کا نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا